بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو چینل پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد و زاہد شخص تھا۔ وہ رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ صاحب اولاد تھا، اس لیے کمانے کا بھی کچھ دھندا تھا۔ دکان کی صورت میں تھوڑی سی تجارت تھی، مگر اس کا دل اس سے الجھا رہتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ نہ ہو، بس ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہوں۔ مگر سوچتا کہ بیوی بچوں کا کیا کرے۔ بہرحال ایک دن اسے جذبہ آیا اور ساری تجارت و دولت کو اس نے بیوی اور بچوں کے نام کیا اور خود فارغ ہو گیا اور سب سے رخصت ہو کر سمندر کے بیچ میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک ٹیلا تھا، اس پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی باندھی کہ اب ہر وقت اس میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں گا۔ ان مذاہب میں رہبانیت جائز تھی، یعنی ساری دنیا کو آدمی چھوڑ کر ایک کونے میں جا بیٹھے۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ناظرین، یہ شخص اپنے مذہب کے مطابق جا کر بیٹھ گیا، گویا اس نے بڑی بھاری عبادت کی۔ چونکہ مخلص تھا اور صاحب دل بھی تھا، اس لیے اس سمندر کے بیچ والے ٹیلے پر، جہاں نہ کوئی جہاز آ سکے اور نہ کوئی کشتی جا سکے، حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے وہاں ایک میٹھا چشمہ پانی کا جاری کر دیا اور اسی پہاڑی پر ایک انار کا درخت اگا دیا۔ اس عابد کا یہ کام تھا کہ روزانہ ایک انار کھا لیا اور ایک کٹورا پانی پی لیا اور 24 گھنٹے عبادت میں مصروف، رات اور دن اسی طرح سے۔ اس کی عمر 500 برس کی ہوئی اور یہ 500 برس اس شان سے گزرے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ اب اس کے انتقال کا وقت آیا۔ اس نے حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے میرے اللہ، یہ تیرا فضل تھا کہ تو نے مجھے عبادت میں لگایا۔ اب میری خواہش ہے کہ مجھے سجدے کی حالت میں موت دیجیے تاکہ خاتمہ میرا عبادت کے اوپر ہو، اور دوسری درخواست یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں میرے بدن کو قیامت تک محفوظ رکھیے گا، نہ زمین کھائے اور نہ کیڑے مکوڑے کھائیں، تاکہ قیامت تک میں تیرا عبادت گزار بندہ ہی سمجھا جاؤں۔ حق تعالیٰ نے اس کی دونوں دعائیں قبول فرمائیں۔ عین نماز کے اندر سجدے کی حالت میں انتقال ہوا اور اس کا بدن بھی محفوظ رہا۔ ناظرین، حق تعالیٰ نے اس ٹیلے کے اوپر بہت بڑے بڑے گنجان درخت ایسے اگا دیے کہ وہاں تک جاتے ہوئے ہر کوئی ہیبت کھاتا تھا، اس لیے کوئی بھی ادھر نہیں جاتا تھا، مگر اس کا بدن آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ وہاں نہ کوئی جانور جاتا ہے اور نہ کوئی انسان جاتا ہے، اور اسی حالت میں حق تعالیٰ کے سامنے اس کی پیشی ہوگی۔ حق تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخشا اور تجھے بڑے مقامات دیے، جنت میں جا کر آرام کرو۔ وہ بندہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، میں نے تو ساری عمر تیری عبادت میں گزاری، پھر بھی تیرے فضل سے جنت میں جاؤں گا، میں تو اپنی عبادت کے بدلے جنت میں جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، ہم اپنے فضل سے جنت میں بھیج رہے ہیں۔ وہ پھر کہے گا کہ نہیں اے اللہ، پھر میری عبادت کس کام آئے گی، میں تو اپنی عبادت کے بدلے جنت میں جا رہا ہوں۔ تو حکم ہوگا کہ اسے جہنم کے قریب لے جا کر کھڑا کر دو، جہنم میں داخل نہ کرنا، اسے اتنی دور رکھو کہ جہنم کا راستہ وہاں سے 500 برس کا ہو۔ ملائکہ اسے لے جائیں گے اور لے جا کر کھڑا کر دیں گے۔ جہنم کی طرف سے ایک گرم ہوا اور آگ کی لپٹ آئے گی، اس کی وجہ سے وہ سر سے پاؤں تک خشک ہو جائے گا اور اس کی زبان پر کانٹے کھڑے ہو جائیں گے اور پیاس پیاس چلانا شروع کرے گا۔ اسی وقت ایک غیبی ہاتھ ظاہر ہوگا جس میں ٹھنڈے پانی کا ایک کٹورا ہوگا۔ یہ عابد دوڑے گا کہ اے خدا کے بندے، یہ پانی مجھے دے دے، میں بالکل مرنے کے حال میں ہوں۔ آواز آئے گی، کٹورا تو ملے گا، مگر اس کی قیمت ہے، مفت نہیں ملے گا۔ وہ بندہ پوچھے گا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا جائے گا کہ جس نے خالص 500 برس کی عبادت کی ہو، وہ اگر کوئی پیش کرے تو یہ کٹورا پانی کا اسے مل سکتا ہے۔ وہ عابد کہے گا کہ میرے پاس ہے 500 برس کی عبادت۔ وہ اس عبادت کو پیش کر دے گا اور وہ کٹورا لے کر پانی پی لے گا
تو کچھ جان میں جان آ جائے گی۔ حق تعالیٰ کہیں گے کہ اسے واپس لاؤ، پھر اس کی پیشی ہوگی۔ حق تعالیٰ دریافت فرمائیں گے کہ اے بندہ، تیری 500 برس کی عبادت کے صلے سے تو ہم آزاد ہو گئے، 500 برس کی عبادت کے بدلے ایک کٹورا پانی پی لیا، اور یہ قیمت تو نے خود تجویز کی تھی، لہٰذا اب تو برابر حساب ہو گیا۔ اب ہمارے ذمے کچھ نہیں، تجھے تیری عبادت کا صلہ مل گیا۔ اب وہ جو تم نے لاکھوں دانے انار کے کھائے اور ایک ایک دانے کا حساب دے دے کہ اس کے بدلے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے سجدے کیے ہیں، اور وہ ہزاروں کٹورے پانی کے پیے ہیں، ایک ایک قطرے کا حساب دے دے۔ اس پانی کے بدلے کتنی عبادتیں کی ہیں، اور جو تو ٹھنڈا سانس لیتا تھا جس سے تیری زندگی قائم تھی، ایک ایک سانس کا حساب دے دے کہ اس کے بدلے میں کیا عبادتیں لے کر آیا ہے۔ اور وہ جو تیری آنکھوں میں ہم نے روشنی دی تھی اور نگاہ سے ایک ایک چیز کو دیکھتا تھا، ایک ایک نگاہ کا حساب دے دے کہ اس کے بدلے میں کتنی عبادتیں لے کر آیا ہے۔ 500 برس کی عبادت کا بدلہ تو ایک کٹورا پانی ہو گیا۔ اب جو دوسری نعمتیں استعمال کی ہیں ان کا حساب دے۔ یہ عابد تھرا جائے گا اور کہے گا کہ بے شک اے اللہ، نجات آپ کے ہی فضل سے ہوگی، کسی کا عمل کسی کو نجات نہیں دلائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر لاکھوں برس عبادت کرے گا تو وہ بھی ذریعہ نجات نہیں بن سکے گا جب تک کہ فضل خداوندی نہ ہو، اس لیے کہ وہ جو عبادت کرے گا تو اس کی طاقت کون دے گا؟ ظاہر بات ہے وہ طاقت بھی وہی دے گا، اور طاقت آنے کے بعد جو ارادہ دل میں ہوگا وہ ارادہ کون پیدا کرے گا؟ ناظرین، وہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ پھر توفیق کون دے گا؟ وہ بھی وہی دے گا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ سب کچھ تو انہوں نے کرایا، ارادہ انہوں نے دیا، طاقت انہوں نے دی، توفیق انہوں نے دی۔ آپ نے صرف 4 سجدے کر لیے تو کیا کمال کیا؟ اور ان سجدوں میں بھی ہم نے جو حرکت کی بدنی طاقت سے، وہ طاقت بھی اس ذات کی تھی، اور وہ طاقت اسی ذات نے ہمیں عطا کی تھی۔ تو اول سے لے کر آخر تک سارا کام تو اس واحد بزرگ و برتر کی رحمت سے ہوتا ہے۔ پھر انسان اگر کہنے لگے کہ میں نے کیا اور پھر اس پر فخر کرے تو یہ فضول ہے، بلکہ یہ تو شکر کا موقع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ اے اللہ، آپ نے جتنی بھی نعمتیں مجھے عطا کی ہیں وہ آپ کے فضل سے ہیں، اور ہر کام آپ کی دی ہوئی توفیق سے ممکن ہوتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔